عرفان قرآن کا 20واں درس۔ اس میں آیات نمبر 20 سورۃ بقرہ کا ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہ ہے اچک لے جائے گی، جب کہ چمک ہوئی اس میں چھلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کڑے رہ گئی، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھ لے جاتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ حل لغات اس آیات مبارکہ کا۔ یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہ آنکھیں، کلما جب بھی، اضاء لہم وہ چمکتے ہیں ان پر، مشو تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور اذا جب، اظلم اندھیرا ہوتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور لو اگر، شاء اللہ ہو چاہے اللہ، لذہب بسمعہم ان کے کان، اور ابصارہم ان کے آنکھیں لے جاتے۔ ان بے شک اللہ علی اوپر، کل شیء ہر چیز کے، قدیر خوب قادر ہیں۔ تشریح آیت کریمہ کا۔ تو ان کا یہ گریز انہیں فائدہ نہیں دے سکتا جنہیں ہدایت ہوئی ہے یا ہو کر رہے گی، اور جو بچنا چاہتے ہیں وہ انگلیاں کھانوں میں ٹونستے ہیں تاکہ عدم سماعت کھر کے قہر الہی سے خلاصی نہیں پا سکتی۔ جیسے بجلی کی چمک سے معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار کی بصیرت اور بصر کو چیر کرتے ہیں۔ یخطف اچک لے جائے، جس سے مراد آنکھوں کا چھندیا جانا، یعنی اسلام کا غلبہ منافقوں کی آنکھوں کو خیرہ کرنے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی میں منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کچھ مشقت و مصیبت پیش آتی ہیں تو کفر کی تاریکیاں چلنے سے روک دیتی ہیں اور کھڑے رہ جاتے ہیں، اسلام سے انحراف کر کے مائل ہوتے ہیں، انحراف کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اسی مضمون کو دوسرے مقام پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِمْ مُذْعِنِينَ۔ پارہ 18 اور رکوع 12، تفسیر خازن اور ساوی۔ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اس وقت تک ایک فریق ان میں سے اعراض کرتے ہوں گے، اگر ہو ان کے حق میں، ان کے لیے یا ان کے حق میں آتے ہیں اس کی طرف فرمانبردار ہو کر۔ پہلے آیت میں بارش کی مثال دے کر ان کی فطرت بتائی گئی کہ وہ فائدہ کی طرف لپکتے ہیں، لیکن فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ مشقت یا نقصانات اٹھانے پڑے تو پیچھا دکھا دیتے ہیں۔ منافقین اسلام کے یہ کامیابیاں دے کر اسلام کی، تو ان کے قدم اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور حقیقت ان کے دل میں حق تلاش نہیں ہوتی، صرف اسلام کے رعب اور شوکت کی وجہ سے اسلام کی جانب راغب ہوتے ہیں،
اور جب اہل ایمان کو آزمائش اور مصیبتیں پیش آتی ہیں تو پھر یہ انکار اور بے یقینی کی وجہ سے اس کی طرف ٹٹک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، اور اسلام کی طرف ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ یعنی بجلی کی چمک کی طرح جب اسلام کی روشنی ان پر واضح ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی اندھیرا آ جاتا ہے اور تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آنے لگتی ہیں تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور واپس کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ منافقوں کے دلوں میں کفر کا اندھیرا ہوتا ہے، تو سب سے پہلا اندھیرا کفر کا ہے، اور یہ لوگ صرف زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے مگر ان کے باطن میں کفر کا اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان داروں کا ولی ہے اور کارساز ہے، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے، جس کی وجہ سے دل میں روشنی اور بصیرت پیدا ہوتی ہیں، اور یہ روشنی آگے چل کر حقیقی روشنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ دوسرا اندھیرا منافقین میں پایا جاتا ہے، وہ مکر و فریب کا اندھیرا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہی دھوکے اور فریب کا اندھیرا ہے جو وہ اہل ایمان کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ اسی طرح تیسرا اندھیرا جو ہے وہ دروغگوئی افتراء کا ہے، جیسے فرمایا بما کانوا یکذبون، کہتے ہیں ہم مومن ہیں حالانکہ یہ صریح جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز مومن نہیں، ان کے دلوں میں کفر رچھا ہوا ہے، لہٰذا یہ ایمان کے دعوے میں جھوٹی ہیں۔ منافقین کا چوتھا اندھیرا طعن اور تشنیع کا اندھیرا ہے۔ یہ لوگ ایمان کو احمق اور بیوقوف کہتے تھے، حالانکہ ایمان والے آخرت کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اختیار کیا ہے، مگر منافق ان کی بیوقوفی کا طعنہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا چوتھا اندھیرا ہے۔ جہالت دو قسم کی ہیں، جہل بسیط اور جہل مرکب۔ کوئی شخص کسی چیز سے واقف ہو، یہ جہل بسیط ہے۔ جب بھی ایسا شخص متعلقہ چیز سے واقف حاصل کرے گا وہ اس جہل سے نکل جائے گا۔ دوسری قسم کا جہل مرکب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط بات کو صحیح سمجھنے لگے، برے عقیدہ کو اچھے خیال کر کے۔ یہ بہت خطرناک جہالت ہے، کیونکہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ایسا شخص نہ غلط کو غلط سمجھے گا اور نہ جہالت سے نکلے گا۔ اللہ پاک منافقوں سے محفوظ رکھے اور امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔